بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیو کے قطروں کے بارے میں بہت طویل عرصے سے لوگ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے اور میں سب کو یہی جواب دیتا رہا ہوں کہ یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے، ڈاکٹروں ہی سے رابطہ کیا جائے۔ ابھی 2-4 دن پہلے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پولیو کے جو قطرے ہیں وہ پلانے چاہیے اور اس میں جو کچھ کہا جاتا ہے کہ بیماریاں ہیں اور جو یہودیوں کی سازش ہے یا فلاں ہے یہ غلط ہے۔ تو بہت عرصے سے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب زیر عتاب بنے ہوئے ہیں، تو اس کلپ کے بعد بھی ان پہ بہت زیادہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس دیکھنے کو ملے اور یہاں تک لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے یہ بھی کمنٹس کیے ہوئے تھے اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ درباری ملا ہیں، معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ، اور یہ دین کا کام چھوڑ کے اس کام میں لگ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بارے میں میرا مقصد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ ایک سوچ ہے۔ میرا مقصد ابھی جو میں یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم کب اس جمود سے باہر نکلیں گے کہ اختلاف رائے کا ہم تحمل کرنا سیکھیں، کسی کی رائے کو ہم برداشت کرنا سیکھیں۔ آپ کے خیال میں اگر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے پولیو کے حق میں جو بیان دیا ہے وہ غلط ہے تو آپ ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دیں اور دلائل سامنے رکھ دیں لوگوں کے کہ یہ سازش ہے اور اس کے یہ دلائل ہیں، تو بات ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کے سامنے دونوں طرح کے کلپ آ جائیں گے، پولیو کی حمایت میں بھی اور پولیو کی مخالفت میں بھی، تو ختم بات۔ اس میں کیچڑ اچھالنا، درباری ملا، ایجنٹ اور فلانا اور ڈمکانا، یہ سوچ ہماری پیدا ہو رہی ہے جو ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ کل میں کہیں میرا سفر تھا حیدرآباد کی طرف، تو میں نے وہاں گاڑی میں بیان لگا لیا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا، تو پرانا ان کا بیان تھا، تو میرے بڑا میں جذباتی ہو گیا کہ ان کی کس قدر خدمت ہے انسان، یعنی ہمارے لیے، لوگوں کی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ اور اب جب وہ عمر ان کی زیادہ ہو گئی ہے اور بیماریوں نے ان کو گھیر لیا ہے، تو اس وقت ان کی بجائے اس کے کی خدمات کی قدر کر کے ان کو اپریشیٹ کیا جائے، چھوٹی چھوٹی باتیں اچھال کے ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک سوچ ہے جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، کل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، پرسوں کوئی اور ہو سکتا ہے۔ یہ تو یعنی جو ہمارے معاشرے کی سوچ بن گئی ہے نا، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو پولیو کے قطرے کے بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کچھ کہا ہے، آپ اگر اس سے اتفاق نہیں کرتے، آپ اس کے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروائیں، اس سے زیادہ نہیں آپ کہیں۔ اب چونکہ یہ پولیو کا ٹاپک چل پڑا ہے، ویڈیو بن رہی ہیں، اس پہ لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں، تو میں اپنی بھی ایک ٹوٹی پھوٹی ریسرچ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پولیو کی جو ویکسینیشن ہے اس کے خلاف میں نے خود بہت بیانات کیے ہیں۔ 2007-8 کی بات ہے جب میرے بیان ریکارڈ نہیں ہوتے تھے، میں بھی انٹرنیٹ سے اس قسم کی تحقیقیں پڑھتا تھا اور کچھ علماء کی تحریریں بھی پڑھی تھیں جس سے میں بھی بڑا متاثر ہوا تھا اور میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ لیکن ظاہر ہے انسان تجربوں کے بعد سیکھتا ہے اور جیسے جیسے اس کا ایک حلقہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے زندگی سے ایک تجربہ حاصل کیا ہے اور بڑے بڑے علماء کی بھی یہی رائے ہے کہ کسی بھی ریسرچ کے بارے میں جب تک اس کے ماہرین کی ایک بڑی تعداد یہ نہ بتا دے کہ یہ ریسرچ درست ہے، آپ اس پر اعتماد نہ کریں۔ پولیو کی جو ویکسینیشن ہے، پولیو کے جو ڈراپ پلائے جا رہے ہیں، اس میں بیماریاں ہیں یا نہیں، یہ فیلڈ ڈاکٹروں کی ہے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا یار یہ جو پولیو کے ویکسینیشن کے خلاف بہت ساری تحریریں آ رہی ہیں، جو تحریر لکھنے والے ہیں وہ بڑے علماء بھی ہیں اور وہ امت کے خیرخواہ بھی ہیں، ان کا مقصد غلط نہیں ہے، لیکن ان کی ایک ریسرچ ہے جو انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ یہودیوں کی سازش ہے، اس میں اولاد کے جرثوموں کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ، اور کچھ اعتراضات بھی اٹھائے انہوں نے کہ یہ گن پوائنٹ پہ کیوں پلائے جا رہے ہیں، پولیو کی ویکسینیشن کے لیے رینجرز کیوں آ رہی ہیں پلانے کے لیے، اتنے حساس کیوں ہیں، اس سے بڑی بڑی بیماریاں معاشرے میں پڑی ہوئی ہیں، ان کو مٹانے کی فکر نہیں ہوتی، ان کو ختم کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ تعلیم کا کیا حال ہے، ایجوکیشن کو دیکھو اور بہت کچھ ہے، ہسپتالوں میں صفائی کا نظام دیکھیں، وہ تمام چیزیں چھوڑ کر ایک ہی چیز کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ پھر یہ جو قطرے ہیں امریکہ میں کیوں نہیں پلائے جا رہے، فلاں جگہ پہ کیوں نہیں پلائے جا رہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے ان علماء کو بھی ایک اشکال پیدا ہوا، اعتراض پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنی امت کی خیرخواہی میں ایک ریسرچ عوام کے سامنے شائع کی اور اس کی بیس یقیناً خیرخواہی تھی، امت کے ساتھ بدخواہی نہیں تھی۔ لیکن میں نے جب اس پہ تحقیق کا ارادہ کیا، میں نے کہا میں اپنے طور پر پولیو کے بارے میں اب تک جو ہم نے تحقیقیں پڑھی ہیں، ذرا ان تحقیقوں سے ہٹ کے میں ڈاکٹروں سے رابطہ کرتا ہوں
اور ڈاکٹر بھی وہ ہوں گے جن کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ یہ امریکہ کے ایجنٹ یا یہودی ایجنٹ نہیں ہو سکتے یا کسی کنٹری کے ایجنٹ نہیں ہو سکتے, یہ مخلص لوگ ہیں اور اپنے فن میں ماہر بھی ہیں. تو میں حیران ہوا کہ کوئی ایک ڈاکٹر نہیں ہے, درجنوں ڈاکٹروں سے جب میں نے پولیو کے بارے میں معلومات لیں تو ان تمام کے اس ویکسینیشن کے بارے میں پازیٹیو کمنٹس تھے, اور سب کی یہی رائے تھی کہ یہ جو آج کل اخباروں میں مضامین آ رہے ہیں کہ اس میں یہ بیماری ہے, اس میں یہ بیماری ہے, بالکل غلط ہیں. ایسی نہ یہ یہودیوں کی سازش ہے, نہ یہ امریکہ کی سازش ہے, نہ یہ کوئی اس میں بیماریاں ہیں. یہ ایک گورا تھا جس نے ریسرچ کی کہ کوئی ایسی ویکسین ایجاد کی جائے تاکہ پولیو کا دنیا میں خاتمہ ہو. مولانا کلیم صدیقی صاحب کے ساتھ ابھی ملیشیا میں ملاقات تھی, انہوں نے بھی بات کی کہ ہمارے ہاں نیگیٹو ذہنیت بہت زیادہ ہے, ہر پازیٹیو چیز کو بھی ہم نیگیٹو چیز کی طرف جلدی لے کے جاتے ہیں. کہ ایک شخص نے ایک انسانیت پر احسان کرنے کے لیے ایک ویکسینیشن ایجاد کی, اب ہم ہر چیز کو اس لے کر جا رہے ہیں کہ نہیں یہ بدخواہی ہے. تو ٹھیک ہے, کسی کی ریسرچ اگر یہ ہے کہ اس میں نقصان ہے تو وہ اس پر عمل کرے, لیکن اپنی رائے کو زبردستی کسی دوسرے کی رائے پر مسلط کرنا, اور دوسرا اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بیماریاں نہیں ہیں تو اس کو درباری ملا کہنا اور اس طرح سے اس پہ طنز کرنا, یہ بالکل درست نہیں ہے. میرا جن علماء سے تعلق ہے ان میں بعض علماء ایسے ہیں جو پولیو کی ویکسینیشن کو امت کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں, لیکن وہ ان علماء کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرتے جو پولیو پلانے کے قائل ہیں. دارالعلوم کورنگی کا فتویٰ ہے, بہت ریلائبل ایک دینی ادارہ ہے, اس کا فتویٰ ہے کہ یہ پولیو کی ویکسینیشن میں کوئی بیماری نہیں ہے, اور یہ فتویٰ بھی انہوں نے ڈاکٹروں کی ایک بڑے پینل سے تحقیق کر کے, یعنی اگرچہ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے لیکن چونکہ اس کو ایک گویا شرعی مسئلہ بنا کے پیش کر دیا گیا ہے تو اس لیے بعض علماء کو بھی اس میں آنا پڑا, اور انہوں نے ڈاکٹروں کا پینل بلا کے اس سے تحقیق کر کے ایک فتویٰ شائع کیا کہ بھئی ہماری رائے کے مطابق اس میں کوئی ایسی بیماریاں یا کوئی سازش نہیں ہے. تو میں نے بھی چونکہ ڈاکٹروں سے نیوٹرل ہو کے بالکل اپنے انفرادی طور پر تحقیقات کی ہیں, اور وہ ڈاکٹر بھی ایسے نہیں ہیں کسی کے ایجنٹ ہوں یا امت کے بدخواہ ہوں, بہت سارے ڈاکٹروں سے انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ یہ جو اخباروں میں اور اس طرح کی رپورٹیں آ رہی ہیں نا, یہ قابل اعتماد نہیں ہے. میں جو ذاتی طور پر ڈاکٹروں سے ملا ہوں, ایک نہیں دو نہیں درجنوں ڈاکٹروں سے, اور وہ ڈاکٹر KPK کے بھی تھے, پنجاب کے بھی ہیں, کراچی کے بھی ہیں, لاہور کے بھی ہیں, میرا تو ایک بڑا حلقہ احباب ہے, ہر طرح کے لوگوں سے مجھے واسطہ پڑتا ہے. تو وہ سب کہتے ہیں یار یہ اس کی حقیقت نہیں ہے کہ یہ یہودی سازش اور فلاں اور ڈمکانا. ہاں کچھ اعتراضات اٹھتے ہیں, ان اعتراضات کا جواب بھی میں نے ان سے لینے کی کوشش کی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ گن پوائنٹ پہ کیوں پلائے جا رہے ہیں. ایک طرف تو عراق میں بچوں کو مارا جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے اور ہماری نسلیں ختم کی جا رہی ہیں, فیملی پلاننگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, دوسری طرف ہمیں اتنے یہ ہمارے خیر خواہ ہو گئے کہ ہمارے بچوں کی زندگیوں کی حفاظت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ پولیو نہ ہو جائے. تو ڈاکٹر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر نہیں کر رہے, وہ اپنی خاطر کر رہے ہیں, کیونکہ پولیو ایک متعدی بیماری ہے, یہ بیماری بچوں کو لگتی ہے. تو وہ اس لیے کہ ان کے کنٹریز میں اس پولیو کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ یہاں سے یہ جرمز وہاں نہ چلے جائیں, تو اس لیے انہوں نے پوری دنیا سے اس بیماری کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ حساس ہوئے. میں خاص طور پر جو اسلامک کنٹریز ہیں ان میں چونکہ یہ پولیو کے خلاف ایک نفرت کا ماحول پایا جاتا ہے, تو ان کو یہ ہے کہ یہاں نہیں پلا رہے, تو ایسا نہ ہو کہ کیونکہ یہ ریسرچ ہے کہ ایک مریض بھی اگر پولیو کا دنیا میں باقی رہ گیا تو اس سے بھی یہ بیماری دوبارہ پھیل سکتی ہے. تو وہ ہمارے لیے نہیں کر رہے, وہ اپنے لیے کر رہے ہیں, یہ تو غریبی میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. اس کی مثال ہے جیسے چیچک کی بیماری ہمیں بچپن میں نظر آتی تھی, لوگ یعنی ایک منہ پہ داغ بن جاتے تھے نا, کھڈے سے پڑ جاتے تھے. اب ہمیں چیچک کی مریض نظر نہیں آتے کہیں بھی, وہ ویکسینیشن اتنی ہوئی ہے اس کی کہ چیچک کی بیماری کو کہا جاتا ہے کہ دنیا سے خاتمہ کر دیا. تو کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھیں لیکن دنیا سے ان کا خاتمہ ہو چکا ہے ویکسینیشن کی وجہ سے. پولیو کے مریض بھی ہمیں پہلے زیادہ ہمارے والدین بتایا کرتے تھے کہ پہلے بہت زیادہ بیماری تھی پولیو کی. اب بہرحال مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ اتنے زیادہ پولیو کے مریض نظر نہیں آتے جتنے پہلے ہوا کرتے تھے. اور ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جن کے بچوں کو پولیو ہوا ویکسینیشن نہ پلانے کی وجہ سے. اور رہا یہ مسئلہ کہ اور اس سے بڑی بڑی بیماریاں ہیں, تو وہ اس سے جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں وہ بہت سی بیماریاں متعدی نہیں ہیں اور بہت سی بیماریوں کی ویکسینیشن ایجاد نہیں ہوئی ہے. یہ جو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں ریسرچ کی اجازت کیوں نہیں ہے کہ یہ جو قطرے پلائے جا رہے ہیں ہم بوتل توڑ کے دیکھیں اس کے اندر ہے کیا, یہ سوال بھی میں نے بہت سے ڈاکٹروں سے کیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس وہ لیبارٹری نہیں ہے کہ جس میں ریسرچ ہو سکے.
اور جو یورپ میں یا امریکہ میں جو ریسرچ سینٹر ہیں وہاں باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے, اس میں مسلمان ڈاکٹرز بھی ہیں, اور کھلے عام ہے, وہ ان کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی ریسرچ نہ کرے, کھلے عام اجازت ہے. اور رہا یہ مسئلہ کہ وہاں کیوں نہیں پلاتے, تو اس کا بھی ہم نے جواب لوگوں سے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں پلا چکے ہیں, وہ یہ ویکسینیشن وہاں ہو چکی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے کنٹری میں نہ پلایا ہو. خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ذمہ دار ڈاکٹر کے پاس بیٹھیں گے نا, بجائے اس کے کہ فیس بک کے مضامین آپ پڑھیں, آپ اخباروں کو پڑھنا شروع کر دیں, آپ جو لوگ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ پولیو یا اور کسی ویکسینیشن کے بارے میں جب آپ نے ریسرچ کرنی ہو تو آپ اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس جائیں, پہلے اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں کہ یہ کوئی یہودی ایجنٹ تو نہیں ہے, اگر ٹیسٹ میں کلیئر آتا ہے بھائی یہ یہودی ایجنٹ نہیں ہے, اس سے پوچھیں. پھر دوسرے محلے میں جائیں, پھر پنجاب کا سفر کریں, درجنوں ڈاکٹروں سے پوچھیں. تو اگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ریسرچ آ رہی ہے وہ بھی تو ڈاکٹروں ہی کی ہے, جو ریسرچ انٹرنیٹ پر موجود ہے جس میں یہ ہے کہ پولیو یہ خطرناک ہے ہمارے بچوں کے لیے, پولیو کی جو ویکسینیشن ہے وہ بھی تو ڈاکٹروں ہی کی ریسرچ ہے, تو ایک ڈاکٹر کی ہے نا, درجنوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی وہ. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں آج کل بہت سے پروفیسر حضرات ہیں جو عالم نہیں ہیں, جو باقاعدہ مفتی نہیں ہیں, کچھ پروفیسر لوگ ہیں, کچھ مختلف قسم کے طبقات ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, گمراہی پھیلا رہے ہیں قرآن و سنت کے نام پہ. وہ قرآن سے کوئی آیت نکالی, کوئی ادھر سے حدیث نکالی, اور وہ لوگوں کو ایک مرغوبہ بنا کے نا ایک مسئلہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جو اجماع امت کے خلاف ہے. مختلف قسم کے پروفیسر یہ کام کر رہے ہیں. تو ہم عوام کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسائل کا علم جو ہے, دلائل کو سمجھنا, مسائل کا علم یہ علماء کے پاس ہے. آپ کی سمجھ میں یہ دلائل آ رہے ہیں, علماء کی سمجھ میں نہیں آ رہے, تو جس کی فیلڈ ہے اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہے, جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ کر رہا ہے. تو ساری گمراہی یہیں سے پھیلتی ہے کہ علماء کی فیلڈ میں ڈاکٹر اگر دخل اندازی کرنا شروع کر دیں گے اور ڈاکٹروں کی فیلڈ میں علماء کی دخل اندازی ہوگی تو فساد پھیلے گا معاشرے میں. تو جو جس کی فیلڈ ہے اس کو اسی فیلڈ میں کام کرنے دینا چاہیے. اور اگر کوئی ڈاکٹر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں میری جگہ بیٹھ کے مسائل ریکارڈ کروانا شروع کر دے اور کہ میں نے فلاں حدیث پڑھی ہے اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے, فلاں اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے, تو آپ کہیں گے نا بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کلینک کھولو یار, آپ مفتی طارق مسعود صاحب کی جگہ بیٹھ کے یہ کام کیوں کر رہے ہو آپ. تو یہی بات یہاں بھی ہے کہ ڈاکٹر اگر تحقیق کرے گا نا قرآن و سنت کے نام پہ, عوام تو بیوقوف بن جائے گی کیونکہ عوام کو دلائل کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی, لیکن جو علماء ہیں وہ بیوقوف نہیں بنتے, ان کو پتہ ہوتا ہے یہ کہاں فالٹ ہے, کہاں گڑبڑ کر رہا ہے یہ آدمی, کہاں جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے قرآن و سنت کے نام پہ. جتنے گمراہ فرقے پھیلے ہیں جنہوں نے پوری امت سے آپ کو کاٹ دیا, کسی نے داڑھی کا انکار کر دیا, کسی نے پردے کا انکار کر دیا, کسی نے موسیقی اور گانے بجانے کو حلال کر دیا, یہ سب کہیں نہ کہیں سے قرآن و حدیث لا رہے ہوتے ہیں اور عوام بیوقوف بن رہی ہوتی ہے. علماء کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں فالٹ کر رہے ہیں, کہاں گڑبڑ کر رہے ہیں. تو اسی طرح ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے اور ریسرچ کے نام پہ کہاں کہاں لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. تو میں ڈاکٹروں سے ریسرچ کی ہے, میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے, وہ کہتے ہیں اس میں وہ کچھ نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے. پھر بھی یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے, پولیو ہے, کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کی ریسرچ پھر بھی یہ ہے کہ آپ نے پلانا ہی یعنی آپ نے بائیکاٹ ہی کرنا ہے تو وہ آپ کا مسئلہ ہے. اگر آپ اسی تحقیق سے متفق ہیں کہ نہیں بھائی یہ بیماریاں ہی ہیں اس میں اور یہ ڈینجرس ہے ہماری نسل کے لیے اور اس میں نسل کشی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, تو ٹھیک ہے, آپ کی ایک رائے ہے, تو آپ اپنی رائے کو دوسرے پر مسلط کیوں کرتے ہیں. تو جس کی وہ رائے ہے وہ اس پر عمل کرے, جس کی یہ رائے ہے وہ اس پر عمل کرے. اختلاف رائے تو رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا, لیکن ایک دوسرے کے خلاف اس طرح سے درباری ملا فلانا ملا, اور ایک نے تو یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے اب ان کا بیان ہی سننا چھوڑ دیا مولانا تاج الملک صاحب کے بارے میں کہ یہ تو بالکل ہی, ابے بھائی پولیو کی انہوں نے ترغیب دے دی تو یار آپ ان کا بیان سننا چھوڑ رہے ہو. کیسی عجیب پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ. تو یہ ہماری قوم جس راستے کی طرف جا رہی ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے اور اس سے تباہی کی طرف جائے گی. یہ جذباتیت اور یہ جو ہم لوگ ایک دم مشتعل ہو جاتے ہیں اور ایک فیس بک پر ادھر سے خبر آ گئی, ایک یوٹیوب کے ادھر سے کسی نے ریسرچ بنا کے پیش کر دی, ایک دم پاگلوں کی طرح ہم پڑ جاتے ہیں. تو یہ پولیو سے مرے نہ مریں بھائی, اس سے بہت مر جائیں گی ہماری قوم جو ہے نا, من حیث القوم اس عمل سے تباہ و برباد ہو جائے گی. تو اس لیے ویکسینیشن یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, انہی کو چھوڑ دیں, انہی کو آپس میں اگر وہ لڑتے بھی ہیں تو انہی کو لڑنے دیں آپ اس مسئلے میں. میری ایک رائے تھی کیونکہ میں بھی اس کے ویکسینیشن کے بہت خلاف تھا, اب نہیں ہوں, اب میرا جو ہے نا وہ میں اس میں کافی لچکدار ہو گیا ہوں کہ یار یہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھا کرتے تھے. تو رہا یہ مسئلہ کہ
البتہ اتنی بات ہے کہ یہ میں اگر نہ بتاؤں تو خیانت ہوگی. مجھے ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے KPK کے, اور گورنمنٹ لیول پہ بہت بوڑھے بھی تھے اور بڑے تجربے کار بھی تھے. انہوں نے ایک بات مجھے بتائی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پولیو کی ویکسینیشن کے لیے جو ٹیم آتی ہے نا گھروں میں, جو جتھے بنا کے دورے کرتی ہے, ان میں بعض دفعہ جاسوس ہوتے ہیں. وہ کوئی اپنے ذاتی مفاد میں ان کو استعمال کر سکتا ہے, اور اس لیے ایسے ان کو گھر میں نہیں گھسنے دینا چاہیے. اپنے پلانا ہے باہر پلائیں, بلکہ میں کہتا ہوں اس جتھے سے پلانے کے بجائے آپ بہتر ہے کسی ریلائبل ڈاکٹر سے آپ یعنی وہ قطرے پلائیں. وہ جتھا تو پلائے گا اور نکل لے گا پتلی گلی سے نا, وہ جو ان کے پورے جتھے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ گھر میں گھستے ہیں. وہ تو گھر میں کیوں کسی کو گھسنے دیں بھائی, ہم اپنے بچوں کو پلانا ہے تو ٹھیک ہے یہ بچے ہیں, اور بجائے اس ٹیم سے آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے پلوا کے اسے سرٹیفکیٹ لے لیں اور بولیں بھائی ہم نے کل پلا دیا, یہ دیکھیں یہ ہمارے محلے کا ڈاکٹر نے, ایک قابل اعتماد ہے, ہم نے ان سے پلا دیا ہے. تو یہ احتیاط کی جا سکتی ہے. پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کی سازش ہے اور یہ ہماری نسل کو تباہ کر رہا ہے تو آپ نہ پلائیں بھائی. آپ ایک کلپ اسی طرح کا ریکارڈ کروا دیں احترام کے دائرے میں, تمیز کے دائرے میں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.